اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد صلى الله عليه وسلم افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کے قرآن کی آیت مبارک اتری کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینا بہتر، پھر اس کا وہ بدلہ دیں گے کئی گنا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود کو موقع ملا اور انہوں نے از راہ اناد اور نعوذ باللہ از راہ بغض یہ بات کہی کہ اچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارا خدا غریب ہو گیا ہے، بندوں سے قرض مانگتا ہے. یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے یہ بات کی بغض سے، اناد سے. تو اللہ نے قرآن مقدس میں پھر یہ آیت اتاری کہ جو کچھ انہوں نے کہا اللہ نے سنا ہے، اللہ جانتے ہیں، ان کا ہر جرم، ہر قول، ہر عمل لکھ لیا ہے اور اس پر ان کو پوری سزا دی جائے گی. رواہ ابن مرتوہ ابن ویاتم وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد ان اكرمه انه حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال دخل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بيت المدراس فوجد من يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاس وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له أشيع. محمد بن اسحاق نے ایک دوسرا واقعہ بھی نقل کیا ہے اسباب نزول اس آیت کے بارے میں کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے، داخل ہوئے مدینہ منورہ میں. انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فنحاس جو ہے وہ یہودیوں کے احبار میں سے ہے، علماء میں سے ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو ہدایت تقریر کر رہا ہے. وَمَعَهُ حِبْرٌ، اس کے ساتھ ایک اور بھی عالم ہے جس کا نام تھا اشیع. تو حبر جو ہے کہتے ہیں علماء کو، عالم کو، احبار اس کی جمع ہے. اب اس کا مادہ جو ہے بعض علماء نے لکھا کہ حبر سے ہے. حبر کا معنی زینت، کہ جیسے دنیا کی زینت جو ہے یہ علماء کے ساتھ ہے، اگر علماء نہ ہوں تو پھر دنیا سے علم کی زینت ختم ہو جائے. تو اس لیے حبر سے احبار یا حبر سے کہ جیسے سیاہی سے جو بات لکھ دی جائے وہ قائم رہتی ہے. اب دیکھیں کتابیں لکھی گئی
صدیاں گزر گئیں لیکن کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو اسی طرح علماء کا نام جو ہے وہ بھی اللہ قیامت تک باقی رکھتے ہیں، ان کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، شاگرد، ان سے فائدہ اٹھانے والے، پھر وہ ہمیشہ اپنے استاد کا ذکر خیر کرتے ہیں تو ان کا یاد قائم رہتی ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے، چاہے کتنا بڑا سرمایہ دار ہو، مر گیا بس ٹھیک ہے، اس کے اپنی اولاد ہی نام لے گی، کسی دوسرے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ نام لے، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے احبار۔ اسی طرح رہبان، راہب لوگ وہ ہوتے تھے کہ جو دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو کاٹ لیتے تھے کہ بھئی ہم شادی نہیں کریں گے، ہم اچھا نہیں کھائیں گے، ہم اچھا نہیں پہنیں گے، ہم غاروں میں رہیں گے، ہم علیحدہ رہیں گے، وہ راہب تھے ان کے۔ تو ایک احبار جو ہے حبر عالم ان کا، اس کا نام تھا فنحاس، اور دوسرا جو ہے اس کا نام تھا اشیاء۔ یہ دونوں اپنے یہود کے مدرسے میں تھے، اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں داخل ہوئے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خطاب فرمایا اور ان سے بات فرمائی۔ فقال له ابو بکر یا فنحاس اتق اللہ واسلم فواللہ انک لتعلم ان محمدا رسول من عند اللہ قد جاءکم بالحق من عنده تجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل۔ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فنحاس اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اسلام قبول کر لے، تو تو عالم ہے، تو تو جانتا ہے، تم تو اچھی طرح جانتی ہو، فواللہ انک لتعلم، مجھے اللہ کی قسم ہے، پکی بات ہے، تو جانتا ہے کہ ان محمد رسول من عند اللہ، کہ سیدنا محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تم ان کی کتاب میں، تورات میں بھی ان کی صفت، ان کی شان لکھی ہوئی پاتے ہو، انجیل میں بھی پاتے ہو، تو لہذا کیوں نہیں تم اسلام میں داخل ہو جاتی؟ فقال فنحاس واللہ یا ابا بکر ما بنا الی اللہ من حاجت من فقر وانه الینا لفقیر ما نتضرع الیہ کما یتضرع الینا وانا عنہ لاغنیاء ولو کان انا غنیا ما استقرض منا کما یزعم صاحبکم ينهاكم عن الربا ويؤتينا ولو كان غنيا ما اعطانا الربا۔ فغضب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فضرب وجه فنحاس ضربا شدیدا۔ اس کے بعد جب سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دعوت اسلام دی تو اس ظالم نے کہا کہ واللہ یا ابا بکر، خدا کی قسم ہے ابو بکر، ہمیں تمہارے خدا کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہارے خدا کے کوئی محتاج نہیں، ہم تمہارے خدا سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ وہ ہم سے مانگتا ہے، اور تمہارے پیغمبر کہتے ہیں کہ سود دینا لینا حرام ہے، لیکن تمہارا خدا کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو تو میں تمہیں سود دوں گا، میں تمہیں زیادہ دوں گا، فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ تو جو خدا ایسا کہتا ہو ہم اس کی بات کیوں مانیں، اس کے بھیجے ہوئے رسول کو ہم کیوں مانیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی یاد رکھیں کہ اللہ بغض سے پناہ عطا فرمائے۔ جب آدمی کے دل میں بغض آ جاتا ہے پھر اس کو سیدھی بات نظر ہی نہیں آتی، یہ قید آپ کی کسی بندے سے خدا نہ کرا دشمنی ہو جائے نا، اب مخالفت ہو جائے، وہ حرم میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جا رہا ہو، آپ کہیں چھوڑو جی میں جانتا ہوں مکر کرتے ہیں، صوفی بنے ہوئے ہیں، ان کا اندر کے حال بڑے خراب ہیں۔ وہ بیچارہ اگر عالم و درس دے رہا ہوگا، چھوڑو جی سب پیسے کے لیے کرتے ہیں ایسے، ہمیں پتا ہے جی یہ کیا ہے، یہ بھی نہیں کہے گا کہ چلو بھی جو کام اچھا کر رہا ہے یہ تو اچھا ہے، چلو باقی اس کے کام برے ہوں گے۔ لیکن جو آدمی اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، ہمیں اس کی ظاہری حالت کو دیکھنا چاہیے، باطن کے کوئی ہم ذمہ دار ہیں؟ ہمیں تو چاہیے دوست ہے دشمن ہے کہیں دیکھو بھائی نماز پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، باطن کا اللہ کو پتا۔ اچھا بھائی یہ علماء ہیں، درس دیتے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، الحمدللہ ان لوگوں کی محنتوں سے دنیا میں جو تھوڑا بہت دین قائم ہے وہ ان لوگوں کی جد و جہد ہے، ان لوگوں کی محنتیں ہیں، ورنہ بہرحال کسی بھی اسلامی ملک کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں جو دین آیا ہے کوئی کالج یونیورسٹی تو نہیں لے آئی، وہاں جو دین آیا ہے کوئی الیکٹرانک میڈیا تو نہیں لے آیا، وہاں جو دین آیا ہے تو کسی جدید راستوں سے تو نہیں آیا، وہی چٹائی پہ بیٹھنے والے مولوی انہی کی وجہ سے کچھ دین کی رونق قائم ہے، وہی جو مدرسوں میں پڑھے، مدرسوں میں پڑھایا، مانگے تانگے کی بیچاروں نے روٹیاں کھائیں، وہیں سے کچھ لوگ نکلے، کوئی مسجدوں میں بیٹھ گئے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، آخر وہ بھی بندے ہیں، ان میں بھی غلطیاں ہوں گی،
لیکن سوال یہ ہے کہ غلطیوں کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ تو دین کا کام کر رہے ہیں. ہم تو غلطیاں بھی کر رہے ہیں اور دین کا کام بھی نہیں کر رہے. تو ہم سے تو کروڑ درجے بہتر ہوئے کہ اگر 50% ان کے کام غلط ہیں تو 50% ٹھیک بھی ہیں. ہمارے تو 100% غلط ہیں. تو اب 100% غلط والا 50% والے پر اعتراض کرے. یہ قاعدہ مشہور ہے کہ انسان کی اپنی آنکھ میں شہتیر بھی پڑا ہو تو نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی آدمی کو نظر آ جاتا. تو ہماری یہ عادت ہے کہ ہم لوگوں کے گناہوں پہ نظر رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے گناہوں کا ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں، اور پھر ان کی کوئی غلطی نظر آ جائے تو پھر بیٹھ کے قصے کرتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، میرے اتنے معلومات ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ غیبت کر کے میں اپنے اعمال برباد کر رہا ہوں اور اس کے گناہ مٹا کے نیکیاں بڑھا رہا ہوں. جس کی تم دشمنی کر رہے ہو، دشمنی نہیں کر رہے ہو، اس کا تم بھلا کر رہے ہو. جب تم غیبت کر رہے ہو، گناہ تیرے بڑھ رہے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو تم نے تو اپنے دشمن کا بھلا کیا. تو بہرحال تو اس نے کہا فنحاس نے کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر ہمیں پھر تمہارے خدا کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا ساتھی، تمہارا نبی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے قرض دو، اور جب قرض دو گے تو میں اس کے بدلے میں 10 گنا دوں گا، 700 گنا دوں گا، 1 لاکھ گنا دوں گا. تو ادھر کہتے ہیں سود حرام ہے، پھر خود تو سود پہ قرضہ مانگ رہے ہیں. اور پھر سود وہ دیتا ہے جو محتاج ہو، جو محتاج نہ ہو اس کو کیا پڑی ہے کہ قرض لے کے سود ادا کرے. تو جو خدا نعوذ باللہ محتاج ہو ہم اس کے نبی کو کیسے مان لیں؟ فضربہ ضربا شدیدا. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، جلال میں آئے، اور انہوں نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس کے منہ پہ مارا. تو یہ کمال ہے سیدنا ابی بکر کا کہ یعنی ایک طرف ان کا حلم دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں، ان کی نرمی دیکھیں، ان کی رحم دلی دیکھیں کہ حضور پاک نے خود مثال دی ہے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی رضی اللہ عنہ. حضور نے جب جنگ بدر کے موقع پہ پوچھا نا کہ بھئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہاری کیا رائے ہے قیدیوں کے بارے میں، تو حضرت ابی بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رشتہ دار ہیں آپ کے بھی ہمارے بھی سب کے، اگر آپ ان پہ احسان کر دیں، مہربانی کر دیں تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی اسلام لے آئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے کہ جنگ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا حضور اگر مجھ سے پوچھتے ہیں نا بس حکم دیں، تلوار منگوائیں، گردنیں کاٹیں. تو حضور مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی مثال تو ایسی ہے جیسے حضرت عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی تھے اور نرم اتنے تھے کہ کوئی اگر نعوذ باللہ تھپڑ مارے کہتے دوسرا گال پیش کر دو بھئی اور مار دو. میرا ابو بکر تو ایسا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام جمال والے تھے. اور فرمایا حضرت عمر تم جلال والے ہو جیسے نوح علیہ السلام تھے کہ اللہ میاں اب کافروں کا کوئی بندہ بھی نہ بچے زمین پر. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ کفر کو مٹا دے زمین سے، کوئی کافر چلتا ہوا نظر نہ آئے، کسی کی حویلی باقی نہ رہے. اور تورات میں بھی جو صفت ہے نا حضرت عمر کی، وہاں بھی یہ لکھا ہے قرن من حدید، کہ حضرت عمر تو لوہے کا سینگ ہے، لوہے کا، جو کسی سے نہ دب سکتا ہے نہ جھک سکتا. تو یہ تو دبائے تھے ہم بھی، لیکن دیکھیں جب اللہ کی توحید کا مسئلہ آیا تو حضرت ابو بکر کا کمال دیکھیں کہ دشمن کے مدرسے کے اندر ہیں، یہودیوں کے مدرسے میں کھڑے ہیں، اور وہاں یہودیوں کا اجتماع ہے، ان کے علماء ہیں، وہی کھڑے ہو کے دین کی دعوت دی. اس نے گستاخی کی تو وہی تھپڑوں سے منہ پہ کھڑے ہو گئے مارنے کے. تو یہ کمال تھا کہ دین کے لیے جذبہ ہے. رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہ آپس میں رحیم ہیں، بھائی ہیں، مٹنے والے ہیں، لیکن دشمن کے مقابلے پہ پہاڑ بن جاتے ہیں. اور اسی لیے آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ آمنہ کے لال کے بعد سب سے پہلا خطبہ اور دعوت اسلام اسی مسجد الحرام میں اگر کسی نے دی ہے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ کے نبی سب سے پہلے
اور ان کے بعد جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر کا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہیں کھڑے ہو کے دعوت دی، اور مشرکین نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو اتنی چوٹیں آئیں کہ اسی بے ہوشی کی عالم میں آپ کو قبیلے والوں نے اٹھایا اور گھر پہنچایا، اور جب ذرا ہوش آیا تو ماں نے رو رو کے کہا کہ ابو بکر ایسا نہ کرتے۔ اس نے کہا باقی باتوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتلاؤ کہ محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں ہیں، مجھے حضور کی خبر دیں، باقی بات کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور خیریت سے، پھر الحمدللہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یعنی دین کے لیے اتنا جلال ہے کہ دشمن کے مدرسے میں کھڑے ہیں، اور دشمنوں کا بہت بڑا حبر ہے فنحاس، لیکن فضربہ ضربا شدیدا علی وجہہ، اس کے منہ پہ تھپڑ مار مار کے سرخ کر دیا کہ بدبخت تو اللہ کے سامنے گستاخی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب آئے قال والذی نفسی بیدہ لولا الذی بیننا وبینک من العہد لضربتعنک یا عدو اللہ فاضربونا ما استطعتم ان کنتم صادقین۔ اب اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے مدنی کا تم لوگوں سے معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تیری گردن اتار دیتا۔ اللہ کے دشمن، تو اللہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، چلو ثابت کرو اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ خدا مانگتا ہے، خدا تو زمین و آسمانوں کا مالک ہے۔ یہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات ہے کہ جیسے کسی کا قرض نہیں ڈوبتا، جو تم خدا کو دو گے وہ بھی کبھی نہیں ڈوبے گا، بلکہ وہ تو تمہیں کئی گنا اور زیادہ بدلے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے بندوں کی ترغیب کے لیے، اپنے بندوں کی تحریص کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ان کے دماغوں میں ڈالا ہے کہ خدا کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ ضائع جا رہا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں اور اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو رہا ہے، ورنہ وہ تو تمہاری جان کا مالک، تمہارے مال کا مالک، اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ یہ بندے تمام مخلوق کس نے بنائی ہے؟ تو تمام مخلوق ملکن و ملکن خلقن و عبیدن سب اس کی ملک میں ہے، تو مالک کیوں قرضہ مانگے بھائی؟ وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ہمارے دماغوں میں بات بٹھانے کے لیے ہے کہ جیسے دنیا میں شریف کا قرضہ نہیں ڈوبتا، تو جب تم خدا کو دے رہے ہو تو خدا کا قرض بھی کبھی ڈوبے گا؟ خدا تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، خدا تمہیں اس کا کئی گنا اجر دیں گے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ خدا محتاج ہو گیا اور تم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مقصد یہ ہے کہ ذرا سمجھ عطا فرمائے اور دشمنی سے بچائے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں فذهب فنحاس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابصر ما صنع بی صاحبک فقال رسول اللہ ما حملك على ما صنعت يا ابا بکر فقال یا رسول اللہ ان عدو اللہ قال قولا عظیما يزعم ان الله فقير وانهم عنه اغنياء فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه فجحد فنحاس ذلك وقال وما قلت ذلك فانزل الله فيما قال فنحاس۔ اب جب سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنحاس کو مارا تو فنحاس شکایت لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے اور جا کے شکایت کی اب سرما صنع کا صاحبہ کا کہ دیکھو تمہارے ساتھی نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے مارا ہے۔ حضور نے بلایا سیدنا ابی بکر سے، فرمایا ما صنعت یا ابا بکر، کیوں مارا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے ایک ایسی بات کی خدا کی شان میں گستاخی کی کہ میں برداشت نہ کر سکا، پھر میں نے اس کو واقعی مارا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے یہ کہا؟ اس نے کہا جی میں نے تو بالکل نہیں کہا۔ اور یہودی بالکل پھر گیا، اس نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اتارا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ابا بکر سچا ہے، میں گواہ ہوں، میں نے سنا ہے عرش پہ جو اس بدبخت نے کہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ساری تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لو، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک انبیاء پہ جب بھی تہمت لگی، حضرت یوسف پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، جریج پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی یا پتھر نے گواہی دی. یہ شان صرف صدیق کے گھرانے کو ملا ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تو خدا نے گواہی دی, اور ابو بکر پہ جھوٹ کی تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی. یہ شان صرف صدیق کے گھرانے کو ملا کہ اگر فنحاس نے کہا کہ ابو بکر نے غلط کہا, اللہ نے فرمایا محمد ابو بکر سچا ہے, میں نے جو سنا ہے میں گواہی دیتا ہوں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا. اسی طرح جب دشمنوں نے اور یہودیوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی, اللہ نے قرآن نازل کیا کہ محمد مصطفیٰ عائشہ کے تو ہم گواہ ہیں, عائشہ پاک ہے, یہ جھوٹے ہیں, بہتان لگانے والے ہیں, ان کو جھوٹی تہمت لگانے کی سزا جاری کریں. اور پھر وہ قرآن ایسی شان بنا بی بی عائشہ کی کہ قیامت تک منبر و محراب میں پڑھا جائے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا اور اللہ کی صفائی کا ذکر نہیں ہوتا. تو یہ شان صرف ابو بکر کو ملی ہے اور کسی غیرانے کو نہیں ملی اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ملی. بی بی مریم پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام ہی بولے ہیں نا. عیسیٰ علیہ السلام مہد میں بولے, بچہ بولا, لیکن یہاں تو خود خدا نے کلام فرمایا کہ ہم خود گواہ ہیں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. رواه ابن ابی حاتم. وقوله تعالی وسنكتب ما قالوا تهديد ووعید. ولهذا قرنه تعالی بقوله وقتلهم الانبیاء بغیر حق. اي هذا قولهم في الله وهذه معاملة رسول الله وسيجزيهم الله ولا ذلك شر الجزاء. اللہ تب ما قالوا, اور میرا بدری محمد مصطفیٰ ہم نے لکھ لیا جو کچھ انہوں نے کہا. کیا مانا؟ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے, لیکن یہ تحدید اور شدید ہے کہ بدبختو ہم نے لکھ بھی لیا ہے, ایک ایک قول کا تمہیں بدلہ دیں گے, سزا دیں. وَسَنَكْتُبُ مَا قَالُوا, اور آگے اللہ نے فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اللہ نے فرمایا میرا بدنی یہ تو یہودی ایسے بدبخت ہیں, خدا کے بارے میں کہتی ہیں کہ خدا غریب ہو گیا, ہم سے قرضے مانگتا ہے, اور نبیوں سے معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے. اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں, سب سے پہلے صحابہ کو گالی دینے والے, دشمنی کرنے والے کون ہیں؟ یہودی. تو جیسے اللہ کے دشمن, رسول اللہ کے دشمن اور صحابہ کے دشمن, یہ ساری ابتدا. عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ حسن ابن سبا کون تھا؟ یہ سب یہودی تھے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور جتنے کعب ابن اشرف, جتنے بڑے بڑے مدینے میں بنو قریظہ, بنو نذیر, بنی قینقاع, سب کون تھے؟ یہودی تھے. سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والے کون تھے؟ یہودی تھے. سیدہ عائشہ اور سیدنا علی کو لڑانے والے کون تھے؟ یہودی تھے. سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کو لڑانے والے کون تھے؟ یہودی تھے. صحابہ پہ تبرہ کرنے والے کون؟ یہودی تھے. حضرت عثمان کو شہید کرانے والے کون؟ یہودی تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق کو شہید کرانے والے کون؟ یہودی تھے. یہ تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں, یہ صرف اللہ کے بھی دشمن ہیں, نبی کے بھی دشمن ہیں, نبی کے صحابہ کے بھی دشمن ہیں, اسلام کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں. کیوں؟ اللہ نے خود جو کہہ دیا شد و عداوت, ان کی دشمنی سب سے زیادہ شدید, ان کے دلوں میں ایسا بغض ہے جو کسی اور کافر کے دل میں نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ اَيْ هَذَا قَوْلُهُمْ فِي اللَّهِ. میرا مدنی دیکھو خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اور نبیوں کے بارے میں کیا ان کا حال ہے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے, اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو نتیجہ کیا ہے کہ ہم ان کو ایسا برا بدلہ دیں گے, ایسی ان کو بری سزا دیں گے جو کسی کافر کو نہیں ملی ہوگی. اس لیے فرمایا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور ہم ان کو کہیں گے اب چکھو تم جہنم کا عذاب, اس باتوں کے بدلے میں, اس عمل کے بدلے میں جو دنیا میں تم نے کیا ہے. چونکہ اللہ کسی کو بغیر جرم کے سزا نہیں دیتے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
للعبید، یہ جہنم کی سزا تیرے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ یاد رکھو یہ محاورہ ہے، کیونکہ آدمی اکثر ہاتھوں سے پکڑتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے بما قدمت ایدیکم، یعنی جو کچھ کیا تیرے ہاتھوں نے خود کیا، تیری کمائی ہے جو آج تیرے سامنے آ رہی ہے۔ اس لیے آدمی کہتا ہے جو تو نے بویا ہے وہی کاٹ رہے ہو، جو تو نے محنت کی ہے تیری کمائی بابا، تیرے ہاتھوں کی کمائی تیرے آگے آ رہی ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کام ہاتھ کا ہو، زبان کا بھی ہوتا ہے، دماغ کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی ہوتا ہے، پاؤں کا بھی ہوتا ہے، سارے جسد اور بدن کا ہوتا ہے، لیکن ان کو ذکر ہاتھوں کا کیا جاتا ہے کیونکہ اکثر مزاولہ جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والے اپنے بندوں پر، مبالغے کا صیغہ نفی کے لیے کہ اللہ ظلم سے پاک ہے، اس لیے کہیں فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، اور کہیں فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مثقال ذرۃ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، کیوں؟ ظلم صفت نقصان ہے، اور اللہ پاک اس صفتوں سے پاک ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہیں۔ اللہ پاک تو اگر کسی کو جہنم میں ڈالیں گے تو عدل ہے، اگر جنت دیں گے تو فضل ہے ان کا۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے اپنے بندوں پر، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تو پھر بھی مہلت دیتے ہیں، پھر مہلت دیتے ہیں، پھر مہلت دیتے ہیں، پھر مہلت دیتے ہیں، شاید میرا بندہ توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے، لیکن جب ہم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی رسی کھینچ لیتے ہیں۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں ایقال لهم ذلك تقريا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا، یعنی قیامت والے دن ان کو جو کہا جائے گا نقول ذوقوا، اس لیے کہ اور ذلت ہو ان کی اور ان کو سزا ملے۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار، اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ تو ایسے ظالم جھوٹ بولتی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کسی نبی پر ایمان نہ لے آنا جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے کہ اللہ کے راستے میں خیرات جو کرے تو آگ اتر کے کھا جائے، لہذا تمہارے نبی نے جب یہ معجزہ نہیں دکھایا تو ہم ایمان کیوں لے آئیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو اللہ نے کہا ہے، یعنی ایسے بدبخت ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں خدا غریب ہو گیا ہم سے مانگ رہا ہے، اب کہتے ہیں خدا نے جو ہمیں کہا ہے ایمان نہ لانا جب تک نبی یہ معجزہ نہ دکھائے کہ خیرات کو پہاڑوں پہ رکھ دے آگ اترے اور کھا جائے تو سچا نبی ہے۔ لیکن حضور محمد مصطفیٰ نے تو یہ معجزہ دکھایا نہیں، تو جب یہ معجزہ نہیں دکھایا تو ہم ایمان کیوں لے آئیں؟ اللہ نے فرمایا میرا بدنی اتنے ظالم جھوٹے ہیں، ان سے پوچھو کہ چلو میں نے یہ معجزہ نہیں دکھایا، جن نبیوں نے یہ معجزہ دکھایا تھا ان کو تم نے مانا ہے؟ جن انبیاء کے زمانے میں ہمارا قاعدہ تھا کہ خیرات کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ اس کو پہاڑ پہ اونچی جگہ پہ رکھ دو آگ اترے گی کھا جائے گی، یہ سارا مسئلہ چلتا رہا الا زمانہ آیا میرے مدنی سرکار کا، جب رحمت والا نبی آیا خدا کی رحمت جوش میں آئی اور نبی کی امت پہ پردہ ڈال، کیونکہ اگر خیرات قبول نہ ہو تو بندہ رسوا ہو گیا نا، میں خیرات کروں اور آگ نہ آئے تو سب سمجھ لیں گے نا مولوی صاحب کے پیسے حرام کے تھے، حلال کے ہوتے تو آگ نہ آتی۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا امت محمد مصطفیٰ کا، میرا مدنی تیری امت میں ہم نے ستر کر دیا ہے، قبول ہے نہیں ہے میں جانتا ہوں، بس اس کو دنیا میں تو رسوا نہیں کروں گا نا لوگوں کے سامنے، باقی میں نے قبول کیا نہ کیا یہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو کہ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آؤ گے تو جن نبیوں نے یہ معجزہ دکھایا بدبختوں ان کو تو تم نے قتل کر دیا، تو تم کیسے ایمان لے آؤ گے؟ اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہو، نبیوں پر بھی جھوٹ بولتے ہو۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، اور یاد رکھیں یہی وہ سبب بنا تھا قابیل اور حابیل کی دشمنی کا، اس کا بھی یہی سبب تھا، ایک تو لڑکی کا سبب تھا اور ایک یہ تھا کہ ایک بھائی کی خیرات تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی تو رسوا ہو گیا۔
یقول تعالی تکذیبا لہؤلاء الذین زعموا ان اللہ عہد الیہم فی کتبہم، اللہ نے ان کو جھوٹا کیا کہ کتابوں میں اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ تم ایمان نہ لے آنا. اللہ یؤمنوا لرسول حتی یکون من معجزاتہ ان من تصدق بصدقۃ من امتہ فتقبلت منہ ان تنزل نارا من السماء تأکلها، کہ جب تک وہ یہ معجزہ نہ دکھائیں کہ جو خیرات کی جائے اللہ کے راستے میں، اور اگر وہ خیرات قبول ہو تو آسمانوں سے آگ اترتی اس کو کھا جاتی تھی. یہ جھوٹ بول رہے. قال ابن عباس والحسن وغیرہما قال اللہ عز وجل قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات ای بالحجج والبراہین وبالذی قلتم ای وبنار تأکل القرابین المتقبلة فلم قتلتموہم ای فلم قابلتموہم بالتکذیب والمخالفت والمعاندت وقتلتموہم. میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کو جواب دیں. قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، پہلے بھی میرے کتنے رسول ہیں جو معجزات لے کے آئے، جو کتابیں لے کے آئے، جو دلائل لے کے آئے، جو کھلی نشانیاں اللہ سے لے کے آئے، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ معجزہ بھی لے کے آئے، لیکن تم ظالموں نے ان کی بھی تکذیب کی، تم ظالموں نے ان کی بھی مخالفت کی، تم نے ان سے بھی اناد کیا اور تم نے ان کو بھی قتل کر دیا. وجہ کیا ہے یاد رکھو. اگر دل میں اناد آ جائے، لاکھ دلیلیں دے دو، دشمن کہے گا میں نہیں مانتا. دیکھا نہیں کہ نصارہ وفد لے کے 60 آدمیوں کا وفد لے کے مدینے میں آئے، میرے مدنی سرکار کی خدمت میں صلی اللہ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمارے ساتھ مہربانی کر کے بیٹھ کے موقع دیں، ہماری بات کریں، ہم سے بات سنیں، ہمارے دلائل کا جواب دیں، اگر ہمارا اطمینان ہو جائے تو ہم آپ کو مان لیں گے. حضور نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، یہی تو میں چاہتا ہوں. آگے بڑے بڑے ان کے جو 4 عالم تھے سب حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور 60 کا وفد بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا پوچھو کیا بات. انہوں نے کہا کہ جی آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا بڑے شان والے نبی رسول، ہمارا ان پہ ایمان ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بی بی مریم کی اولاد ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل، ہم تو نام بھی یہی لیتے ہیں عیسیٰ ابن مریم. انہوں نے کہا جی یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل ہم مانتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا جی بس آپ کا ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا، آپ ہمیں پوری دنیا میں کوئی بندہ دکھائیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر ہماری بات مان لیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. ایک دلائل کی بات تھی نا، حالانکہ دلیل کوئی ایسی. اللہ نے قرآن نازل کیا اور میرے مدنی نے جواب دیا. آپ نے فرمایا سنو، اگر باپ کے بغیر پیدا ہو جائے تو وہ بیٹا بن جاتا ہے، تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو اور وہ پیدا ہوا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ میں کہا جی کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا آدم کا تو نہ ابا ہے نہ اماں ہے. اگر باپ کے بغیر اس کو بیٹا بننے کا حق ہے تو جس کا باپ ماں نہیں وہ تو پھر خود باپ بن گیا نا. تو بات مان لو، ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ آدم کی اولاد ہے. اب کوئی جواب نہیں. اب کیا جواب دیں؟ آگے تو کوئی جواب ہی نہیں. اور اس کے بعد یعنی اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ ظالموں
بچوں کا محتاج تو وہ ہوتا ہے جو محتاج ہو. لوگ کیوں دعائیں کرتے ہیں؟ دعا کرو جی اللہ مجھے اولاد دے تاکہ بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی، میرے کام آئے گی، میری مدد کا ذریعہ بنے گی. تو اللہ تو محتاج ہونے سے پاک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ ہوگا یا تو اللہ اس کو پیدا کریں گے، جب پیدا کریں گے تو بندہ بن گیا، پھر بندہ عبد اور بیٹا، یا بیٹا بنے گا یا عبد بنے گا. اگر عبد ہے وہ بیٹا نہیں بن سکتا، بیٹا ہے وہ عبد نہیں بن سکتا، کیونکہ بیٹا کبھی غلام نہیں ہو سکتا. بیٹا کبھی غلام، بیٹا تو بیٹا ہے. تو اگر اللہ کی ساری مخلوق عبد ہے تو بیٹا کیسے بن گیا؟ اور پھر اگر بیٹا ہے تو وہ باپ کے بدن کا حصہ ہوتا ہے. پھر تم خدا کے ٹکڑے کرتے ہو. کوئی عقل کی بات کرو، کوئی دلیل دو، کوئی بات کرو. اثر ہوتا تو جہالت ہے نا جی. جاہلوں کا کیا ہے؟ وہ ایک مثال مشہور ہے نا، ایک بڑا واقعہ ہے، آپ کے ہندوستان کا ہی واقعہ ہے. ایک بہت بڑا پادری تھا، پتہ نہیں فنڈر تھا یا اس کے بعد کوئی تھا. تو اس نے بڑا شور مچایا کہ کوئی مولوی میرا مناظرہ کرے اور کوئی مولوی میرا مناظرہ کرے اور کوئی مولوی میرا مناظرہ کرے. پورا شور مچایا اور اس کے بعد پیچھے اس کے دولت تھی، طاقت تھی. اس نے جناب شور مچا دیا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مناظرے کے لیے تیار ہوئے. دن مقرر ہو گیا، ابھی حضرت نہیں پہنچے تھے. وہ تقریر کر رہا تھا اور شور مچایا ہوا تھا، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے. ایک آدمی جلسے کے باہر کھڑا ہوا گاجریں بیچ رہا تھا. یہ شکرکندی ہوتی ہے، شکرکندیاں بیچ رہا تھا. اس نے وہ ریڑھی وہیں چھوڑ دی. مجمع میں چلتے چلتے پادری صاحب کے قریب آ گیا. اس نے کہا پادری صاحب مناظرہ تو کرنا ہے، مولوی صاحب جب آئیں گے ان سے مناظرہ کرنا. میں تو ہوں جاہل آدمی، مجھے یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. اس نے کہا بالکل خدا کا بیٹا. اس نے کہا کتنے بیٹے ہیں خدا کے؟ اس نے کہا کہ ایک بیٹا ہے. اور کتنے بیٹے؟ اس نے کہا یار کمال ہے، میں گاجریں بیچتا ہوں، میرے بھی 10 ہیں، ایسے کمزور خدا کو میں نہیں مانتا. اور اس نے کہا درجن کے قریب تو میں نے نکالے ہوئے ہیں، پوری فٹ بال ٹیم میرے گھر میں موجود ہے، اور گاجریں بیچتا ہوں، روٹی بھی پوری نہیں ہوتی. اچھا کمزور خدا ہے کہ ساری مخلوق میں سے ایک بچہ پیدا کر سکا. پادری صاحب بھاگ گئے. کیوں کوئی جواب ہو تو دیں. جھوٹا آدمی کب تک مناظرہ کرے؟ جھوٹ تو حضرت کے آنے سے پہلے مناظرہ ختم ہو گیا. ان کے مقابلے کی ضرورت بھائی کیوں؟ جھوٹ کے تو کوئی سر پیر نہیں ہوتے نا. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، باقی دشمن دھوکہ دیتا ہے. کل نہیں آپ نے پڑھا تھا جیسے اس نے سوال لکھا تھا کہ جی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر کے دروازے کو پاؤں مارا اور وہ دروازہ گرا اور بی بی فاطمہ کے بطن مبارک پہ آیا اور آپ کا حمل گر گیا. اب دیکھو ایمان سے کہو اتنی جھوٹی بات. یعنی اگر آج بھی کسی سید زادی کے ساتھ ایسا ظلم ہو تو پوری دنیا میں کہانی ہل جائے گی. یعنی اگر آج 1400 سال گزرنے کے بعد اگر آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تعلق رکھنے والی کسی سید زادی کے ساتھ یہ ظلم ہو پوری دنیا میں ہل جائے گا. لیکن اتنا بڑا واقعہ ہے صرف 1400 سال کے بعد ان کی کتابوں میں ملا اور کہیں نہیں ملا اور کسی کو پتہ نہیں لگا. اور پھر جھوٹ کے پاؤں دیکھو بھی. جو بندہ خلافت اپنی نہ بچا سکے، جو بندہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ مشکل کشا کیسے بن گیا؟ تو جھوٹ تو آخر جھوٹ ہوتا ہے. یا تو یا علی مدد کا نعرہ چھوڑو، پھر ڈھونڈتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے ساتھ ظلم ہوا یا نہیں ہوا. اور اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہے، تمہارے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تمہارا تو عقیدہ ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے یہ علی کی مسکراہٹ ہے، اور بادلوں کی جو کڑک ہے یہ حضرت علی جب جھڑک دیتے ہیں تو یہ وہ کڑک آتی ہے. جو اتنا بڑا شان والا ہے اپنی بیوی کی حفاظت بھی نہیں کر سکا. تو یا تو وہ جھوٹ ہے یا یہ جھوٹ ہے. دو میں سے ایک بات تو مان لو نا. جھوٹ آخر جھوٹ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ ہم سب کو ہدایت کے فیصلے نصیب فرمائے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ان سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے بھائی. مقصد تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے دماغوں میں کیا ہے، وہ جاہلوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں
وہ بیچارے ساری زندگی اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، سوچتے نہیں ہے کہ بھئی ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں قل قد جاءکم، کتنے رسول آئے لیکن تم نے ان کو نہیں مانا۔ ان کنتم صادقین انکم تتبعون الحق وتنقادون للرسل، اگر تم سچے ہو کہ نبی کا معجزہ دیکھ کے ایمان لائیں گے تو پھر پہلے تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ کہ قاعدہ ہے دشمن کبھی نہیں مانتا۔ جب حضور کے معجزے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو اب کافروں نے، مشرکوں کو، لوگوں نے کہا کہ بدبختو، یہ تو آسمان پہ چاند ہے، آسمانوں سے قریب ہے، وہاں تو جادو نہیں چلتا، اب تو کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھہرو، ہم 15-20 دن مزید ٹھہریں گے، باہر سے جو لوگ آئیں گے ان سے پوچھیں گے، اگر تو باہر والوں کو بھی نظر آیا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے پھر تو ہے بات ٹھیک، اور اگر صرف ہم مکے والوں کو نظر آیا پھر حضور نے ہماری آنکھوں پہ جادو کیا، ہمارے آنکھوں پہ جادو کر دیا، ہمیں نظر آیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے۔ اگر باہر والے لوگوں نے تصدیق کی کہ ہم نے بھی دیکھا ہے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے تو پھر تو ہوا ہے، چونکہ باہر والے جب سامنے نہیں ان پہ تو جادو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا جی تحقیق کر لو۔ اب جو بھی باہر سے آئے اس سے پوچھیں بھی چاند دیکھا؟ اس نے ہاں میں نے دیکھا، 2 ٹکڑے تھے، ہاں 2 ٹکڑے تھے۔ اچھا چپ، پھر کسی کو نہ بتانا، کیوں؟ جھوٹا آدمی تو جھوٹا ہوتا ہے نا، اب جھوٹے آدمی کا کیا سر پیر تو ہوتا نہیں۔ اب کوئی یمن سے آئے، ہاں بھائی چاند 2 ٹکڑے ہوئے، کہا ہاں جی بالکل ہم رات کو دیکھ رہے تھے، چپ بتانا نہیں کسی تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا نا، کہ جس نے نہ ماننا ہو، دلائل سامنے ہوں پھر بھی نہیں مانتا، اور جس کو اللہ نصیب کر دے، دیکھو کتنے جاہل ہیں لیکن ایمان پکا ہے، اور کتنے پڑھے لکھے ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ یہ سب باتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، اب میرا اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتی ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ میرا مدنی آپ صبر کریں، آپ غم نہ کریں، صرف آپ نبی نہیں جس کی تکذیب کی گئی، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے سب کو لوگوں نے جھٹلایا، اور یہ قاعدہ ہے حق والوں کو ہر کوئی جھٹلاتا ہے، حق والوں کی ہر کوئی مخالفت کرتا ہے۔ جب حق بات کہی جائے تو لازماً دوسرے کو غصہ آتا ہے۔ آج دیکھو نا جی دنیا میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بھی حق بات کرے تو گھر میں لڑائی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں، ٹھنڈے دل بھائی بیوی کو کہو دیکھو گھر سے باہر مت جانا، بغیر پردے کے بعد مت جانا، یہ ٹیلی فون پہ کسی سے لمبی لمبی باتیں مت کیا کرو، بس 2 لفظوں میں جواب دو کہ میرا خاوند گھر میں نہیں ہے، بعد میں فون کریں۔ یہ تانک جھانک نہ کیا کرو، گیلری میں نہ کھڑی ہوا کرو، یہ بال کٹا کے نہ پھرا کرو، چوتھے دن دیکھو تماشا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اور جب تم شریف بن جاؤ، بڑے دل والے، کہ جس کے ساتھ جائے کہو کوئی بات نہیں، نیور مائنڈ، وہ کہے میں رات کلب میں رہوں گی، کوئی فکر کی بات نہیں، میں سو جاؤں گا، چابی لے جاؤ، جب آنا کھول کے سو جانا، تو کبھی لڑے گی بھی نہیں۔ جب تم بغیرت بن جاؤ جھگڑے ختم ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ہر کوئی راضی، محلے والے بھی راضی، ہمسائے بھی راضی، کیونکہ ایک بیوی سب کے جو کام آ رہی ہے، کیوں نہ راضی ہوں۔ اور جب تم غیرت کرو گے، مسلمان بنو گے کہ خبردار نماز نہ پڑھی تو میں گھر سے نکال دوں گا، خبردار اگر غیر کے سامنے پردہ ہٹایا آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا، کہے گی یہ کیا میں ملا کے گھر میں آ گئی، کہے گی میری جان چھوڑو بھائی ہم جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ قید خانے میں جانا ہے، میں نے تو سمجھا باہر جا کے مزے کروں گی۔ تو جھگڑا شروع حق سے ہوتا ہے، جب حق بات آئے گی تو جھگڑا آئے۔ اب دیکھو جو مولوی یہ کہے کہ بھائی بابا دیکھو 12 کو میلاد کیا کرو، 27ویں کو معراج بنایا کرو، تیسرے دن کل شریف، 7 جمعراتیں شریف، 40واں شریف، پھر اس کے بعد معراج شریف، پھر 11ویں شریف، پھر 27ویں شریف، پھر حلوہ شریف، پھر کل شریف، کوئی لڑے گا اس سے؟ سب کہیں گے سبحان اللہ جی، مولوی بزرگ ہو تو ایسا ہو جی، حضرت کسی کو سخت بات کہتے ہی نہیں، سبحان اللہ، ایسا کمال ہے
سبحان اللہ. جو حضرت کی مجلس میں آئے سب راضی ہیں, اور نبی پر تو سب راضی نہیں ہوئے, اس مولوی پہ کیسے راضی ہو گئے؟ یاد رکھو جس پہ سب راضی ہیں وہ منافق ہے, حق نہیں کہتا. جو حق کہتا ہے اس کو پتھر لگیں گے, جو حق کہتا ہے دندان شہید ہوں گے, جو حق کہتا ہے پاؤں خون سے بھر جائیں گے, جو حق کہتا ہے انگاروں پہ لوٹایا جائے گا, جو حق کہتا ہے ان کے بستر مسجدوں سے باہر پھینکے جائیں گے, اور جو نہیں کہتا ہے اس پہ سب راضی. ایک نشانی ہے, یاد رکھ لو. نہ حضرت حسین نے حق کہا, کیا نتیجہ ملا؟ لوگوں نے پھول پہنائے کہ شہید کر دیا. جس نے حق کہا تاریخ اٹھا کے دے. ورنہ حضرت حسین کا کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا, زمین کا مسئلہ تھا. اس لیے فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. میرا مدنی, اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں غم نہ کریں, یہ تو آپ کی دلیل ہے کہ آپ سچے ہیں. آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا. جاؤ بالبینات, حالانکہ وہ معجزے لے کے آئے. والزبر, مواعظ و نصیحت کی کتابیں لے کے آئے. والکتاب المنیر, تورات جیسی روشن کتاب لے کے آئے, لیکن ان کو بھی جھٹلایا گیا. آپ کو بھی جھٹلایا جاتا ہے تو فکر نہ کریں, قطعاً غم نہ کریں. یہ تسلی لا یوہنک تکذیب ہؤلاء لک, آپ کمزور بھی نہ ہوں, آپ حق پہ قائم رہیں. فلک عصبۃ بمن قبلک من الرسل الذین کذبوا ما جاءوا به من البینات وہی الحجج والبراہین القاطعہ. وہ کھلی نشانیاں لے کے آئے, دلائل لے کے آئے, بینات لے کے آئے. والزبر الکتب المتلقات من السماء, آسمانوں سے اتری ہوئی کتابیں لے کے آئے. کالصحف المنزلۃ علی المرسلین والکتب المنیر الواضح الجلی, اور چمک کھلی روشن کتاب لے کے آئے, لیکن لوگوں نے پھر بھی نہ مانا. اگر آپ کو بھی نہیں مانتے تو آپ بھی غم نہ کریں, اللہ نے ان سے بھی بدلہ لیا, اللہ تیرے دشمنوں سے بھی بدلہ لیں گے. واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. آل رسول پر صدقہ حرام ہے, امت صدقہ لے سکتی ہے, اہل بیت نہیں لے سکتی. تو آل محمد جو ہے وہ آل امت سے افضل ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کس کو شک ہے بھائی؟ اہل بیت رسول افضل ہے. حضور کی بیویاں امہات المومنین ماں اولاد سے افضل ہوتی ہے نا, اس میں کس کو شک ہے؟ اہل بیت جو ہیں حضور کی بیویاں ہیں, اہل بیت جو ہیں حضور کی اولاد ہیں. اہل بیت, اور یاد رکھو اہل بیت بعد میں بنے گا, پہلے صحابی بنے گا. ایک مسئلہ یاد رکھو, حضرت نوح کا بیٹا ہے وہ اہل بنا, حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, یہ تیرا اہل نہیں, اس نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا. تو جب پہلے کلمہ پڑھے گا صحابی بنے گا, اب رشتہ داری ہے تو پھر اہل بیت بھی بنے گا. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ لفظ آل جو ہے یہ ساری امت کو شامل ہے. اس لیے قرآن نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. قرآن کہتے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ آل فرعون کو عذاب میں ڈالو. تو یعنی صرف اس کے بچوں کو ڈالیں گے بس, باقی سب کو چھٹی دے دیں گے. جو فرعون کے طریقے پہ چلنے والا وہ آل فرعون, جو محمد کے طریقے پہ چلنے والا وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنے والا. مجھے نہیں پتا کہ قاضی صاحب نے شفا میں لکھا ہے, مجھے نہیں پتا ہے, اگر ہے تو مجھے کتاب دکھائیں. یہ تو پہلے جواب ہو چکا ہے.
بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے نبی پاک کا نور مبارک جبریل نے چمکتے ہوئے تارے میں دیکھا تو نبی نے فرمایا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وعزت رب کا انا ذالک، کہ یہ انا ذالک الکوکب، یہ میں کسی بخاری شریف میں نہیں ہے. تمہاری کوئی خاص علیحدہ لکھی ہوئی بخاری ہو تو پتہ نہیں، کسی بخار والے آدمی نے لکھی ہو. امام محمد ابن اسماعیل البخاری نے جو بخاری لکھی ہے نا صحیح، اس